مگر ادھر تو جنت لوگ کہتے ہیں مفروضہ ہے، خیالی ہے. بھائی کیوں ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جنت مفروضہ کیوں ہو. اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کائنات جہاں چھوٹی سی یہ خوبصورت دنیا تخلیق ہو سکتی ہے، وہاں خدا کو زمین نہیں ملتی جنت بنانے کے لیے؟ کیا آب و ہوا وہ درست نہیں کرتا؟ کیا وہ خوشبوؤں کا مالک نہیں ہے؟ کیا زمرد، کیا یہ کوئلے پیدا کر کے اگر ہیرے ان میں سے نکال سکتا ہے؟ تمام کوئلے سے ہیرا پیدا ہوتا ہے. کیا اس کاربن سے ابھی ایک بھی فضاؤں میں ابھی بھی ایک سٹار چمکتا ہے کہ سارا کا سارا ہیروں کا ہے؟ فرض کرو اگر آپ کسی ایسی دنیا پہ پہنچ جاؤ جو سوات کی طرح ہو، تھوڑی سی، اگر سوات میں گزرو تو وہاں ایک سٹریک نظر آتی ہے زمرد کی، اور وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ماؤنٹن میں ایمرلڈ موجود ہے، سٹون. فرض کرو یہ 5 بلین میں ایسا ہے، اور کائنات کی عمر 13.7 ہے. اگر کسی اور کائنات میں اگر زمین پہ بیج ڈال دے تو سارے کے سارے پہاڑ زمرد کے نہ ہوں گے. وہ سارے کے سارے پہاڑ جیسے اب کائنات بالا میں ایک مکمل ستارے ہیروں کا بھرا ہوا ہے، اور وہاں اتنی چمک ہے کہ اس کے ارد گرد اس کو محسوس کر لیا گیا ہے کہ یہ تمام ایک سٹار ایسا ہے جس میں صرف کاربن تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے سارے کے سارا اسے ہیروں میں بدل دیا. پانی تو بہت آتا ہے منہ میں، مگر پہنچے کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کہ اگر خدا کے پاس اتنی 1 کروڑ نہیں بلکہ اربہ خرب زمین موجود ہو، اور اس کے پاس آلات ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، اور کن فیکون وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، جس امر کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. چاہے تو ایک پل میں ہو جائے، چاہے تو صدیوں میں ہے، چاہے تو ارب سال میں کوئی چیز پوری ہو. یہ اسی زمین میں جو اس نے شروع میں ایک دھات رکھی تھی، اب وہ یورینیم میں بدل رہی ہے. 2 ارب سال میں یا 5 ارب سال میں وہ یورینیم میں بدل رہی ہے، جس سے آپ ایٹم بنا. جس زمانے میں کسی چیز نے تخلیق ہونا ہے اس وقت تک اس کائنات کی وہ چیزیں بنتی رہتی ہیں، پھر وہ آپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں. تو کیا زمین و آسمان نے اس امت کو جس مقام تک پہنچانا تھا کہ اس کے لیے ایک سیف پیسج کا تعین کیا اللہ نے. سیف پیسج میں کتنی قومیں فیل ہوئیں، آپ کو اندازہ نہیں کتنے عذاب آئے، کتنی قومیں زمین بوس گئی. بڑا خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کہتا ہے تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے چھتیں الٹی ہوئی ہیں؟ تمہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے کنویں سوکھے پڑے ہیں اور کتنے محل اپنے باسیوں سے خالی ہیں؟ کاش کہ تم گزرو اور تم ان سویلائزیشن کو گن ہی نہیں سکتے جو زیر آب ہے، جو زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ this man did not qualify for heaven. This man did not qualify for the way of God. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تمام عقل و معرفت و عبرت کے تمام آثار اس لیے دیے تھے کہ تم چاہو تو خدا کو مانو، چاہو تو نہ مانو. خادم حضرات کیا خوبصورت معنی ہے. آج ہم وہ ڈھونڈتے ہیں آثار قدیمہ، عبرت کے لیے تو نہیں ڈھونڈتے، ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے ڈھونڈتے. کہیں کہیں سے وہ آثار قدیمہ لا کے سب سے پہلے گھر آنے والے مہمانوں یہ 3000 سال پرانی ہے، یہ فلاں تہذیب سے ہے، یہ ہم نے مصریوں سے لیا ہے، یہ بت فلاں سے لیا ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کا مقصد تھا کہ عبرت پکڑو. اللہ کا مقصد سوچو سمجھو غور کرو اور دیکھو کہ یہ تمہیں آثار قدیمہ سے کیا سیکھنا ہے. تم نے کیا سیکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے آثار قدیمہ سے؟ یہ کہ ڈرائنگ روموں میں دوسروں پہ شوخی سے بتاؤ کہ ہم نے بڑے بڑے پرانے اسباب اکٹھے کیے ہوئے ہیں اینڈ وی آر ویری رچ ان ٹیسٹ اینڈ وی آر ویری ویری رچ ان آور اسپیشل اپروچز ٹو آرٹ اینڈ لٹریچر. یہ تو کسی نے کوئی بھی نہیں کہتا
کہ اس کو دیکھ کے مجھے خوف خدا آ جاتا ہے، مہاتما کو فاسٹنگ بدھا کو دیکھ کر مجھے غش آ جاتی ہے، کیونکہ اتنا بھی بھوکا مر سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ فرعونہ مصر سے ہمیں خوف خدا ڈیولپ ہوتا ہے، بڑی قیمت ہے اس کو وزٹ کرنے کی، وہ تو عجائب گھروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا مقصد تھا کہ جب زمینوں پہ ایک سیف پیسج کے لیے تم آگے بڑھو، اور پھر اس نے اس سیف پیسج کو محمد رسول اللہ پہ ختم کر